أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده اور بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ ان کے بعد من حلیہم اپنے حلی زیور سے کیا بنایا اجلن بچھڑا جسدن جسم والا لہو خوار اس کے لیے بیل کی آواز تھی بچھڑے کی لم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انہ لا یکلمہم بے شک وہ نہیں کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں ہدایت دیتا ان کو رستے کی اتخذوہ انہوں نے بنایا اس کو معبود وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے ولما سکیتا فی ایدیہم اور جب گرائے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے بل ورأوا انہم قد ضلوا اور انہوں نے سمجھا انہم قد ضلوا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے قالوا وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر نہ رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہ کرے گا لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے فلما رجع موسیٰ جس وقت لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانہ بہت غصے کی حالت میں یہ حال ہے موسیٰ سے آصفہ افسردہ افسوس کرتے ہوئے واپس آئے قالا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قوم کو بئس ما خلفتمونی بہت برے خلیفے بنے تم میرے من بعدی میرے بعد عاجلتم امر ربکم کیا تم جلدی کی اپنے رب کے امر سے والقل الواحا لو کی جمع انہوں نے پھینک دی تختیاں واخذا براسی یجر واخذا براسی اخیہ اور پکڑا سر اپنے بھائی کا ہارون کا یجرہ جر یجر اس کو کھینچنے لگے الی اپنی طرف قالا وہ کہنے لگا ہارون جی یبن امہ ٹھیک ہے قال ابن امہ قال ابن امہ ٹھیک ہے اے میری ماں کے بیٹے یہ میرے بھائی میری ماں کے جائے میرے سکے بھائی ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا وقادو اور قریب تھے وہ یقتلوننی کہ مجھے قتل ہی کر دیں فلا تشمت پس نہ تو خوش کر ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بکا وشماتۃ الاعداء کا لفظ اس میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتہ تشمت اسی سے فلا تشمت بی الاعداء پس نہ خوش کر میرے ذریعے دشمنوں کو اعداء عدو کی جمع ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ بنا مجھ کو ظالموں کی قوم کے ساتھ قالا وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اغفر لی ولی اخی یا اللہ معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو وادخلنا فی رحمتک ہم کو داخل فرما اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین
اور تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی چیک کرائی سی وہ تو آصف نے دسیا، میں نے فون کر لیا تو نہیں کرائی۔ کہنا سی عارف نے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنا عبدان اخبرنا ابو حمزہ قال سمعت الاعمش قال سألت ابا وائل شاہدت صفین قال نعم۔ تو حاضر ہوا جنگ صفین میں؟ اس نے کہا ہاں۔ فسمعت سہل بن حنیف یقول اتحموا رأیکم، تم اپنی رائے کو غلط سمجھو، اپنی رائے کو غلط سمجھو۔ رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں طاقت رکھتا کہ میں لٹا دوں رسول اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، لرددتہ وما وزعنا تو میں ضرور لٹا دیتا، اسیافنا اور نہیں رکھی ہم نے اپنی تلواریں علی اواتکنا اپنی گردنوں پر لامر کسی کام کے لیے یفزعنا جو ہمیں گھبراہٹ میں ڈالے۔ الا اسہلنا بنا آگے الا سالنا بنا، الی امر، مگر ہم آسانی کی طرف جاتے، یعنی اپنے آپ کو آسانی میں ڈالتے، نعرفہ بے امر، ساتھ ایسے کام کے جس کو ہم پہچانتے غیر امرنا، ہمارے اس کام کے علاوہ، یعنی جو ہم یہ جنگ کر رہے ہیں نا، جنگ صفین، اس میں تو کوئی مقصد بھی نہیں ہمارا، اور ہے بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ۔ ہاں جی، تو وہ جو حدیبیہ تھا نا، حدیبیہ صلح حدیبیہ، اس میں ساری شروط شرطیں ہمارے خلاف جا رہی تھیں، لیکن ہم نے اس وقت جنگ نہ کی کافروں کے خلاف۔ ہم تو کافروں کے خلاف بھی نہ لڑے، آپ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم تو کافروں کے ساتھ بھی نہ لڑے۔ غیر امرنا ھذا، جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یحیی بن آدم حدثنا یزید بن عبد العزیز یا نبی حدثنا حبیب بن ابی ثابت حدثنی ابو وائل قال كنا بصفین قام سہل بن حنیف، سال بن حنیف کھڑا صفین میں، جو معاویہ علی کی جنگ صفین میں تھے تو کھڑے ہوئے۔ ہاں جی، فقال ایھا الناس اتہموا انفسکم، اپنی رائے کو غلط سمجھو۔ فإنا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ ہاں، ولو نرى قتالا لقاتلنا، اگر ہم سمجھتے لڑائی میں کوئی فائدہ تو ہم ضرور لڑتے، ہم تو اس وقت نہ لڑے جب جنگ حدیبیہ میں ساری باتیں ہمارے خلاف جا رہی تھیں، ہم تو اس وقت نہ لڑے کافروں کے ساتھ۔ اب تم کیوں لڑ رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ؟ فجاء عمر بن الخطاب فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم، ہوا کیا؟ آئی عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پہ نہیں وہ باطل پہ نہیں؟ فقال بلا، فقال آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا الیس قتلانا فی الجنۃ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے شہید جنت پہ نہیں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ قال فالا نؤتی الدنیۃ فی دیننا، تو پھر ہم کیوں دے رہے ہیں اتنی ذلت ہمارے دین میں؟ انرجع ولم یحکم اللہ بیننا کیا وبینہم، ہم واپس جائیں اور نہیں فیصلہ کیا اللہ نے ہمارے اور کفار کی قوم کے درمیان؟ قال یا ابن الخطاب ولم یحکم اللہ بیننا، بیننا وبینہم، قال یا ابن ان کافروں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، ولن یضیعن اللہ ابدا، وَلَن یُضِیعَنِ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ مجھے ہرگز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ فانطلق عمر الی ابی بکر تو گئے حضرت عمر ابوبکر صدیق کے پاس، پھر بھی نہ رکے۔ فقال له مثل ما قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر کے لیے بھی ایسا ہی کہا عمر نے جو نبی علیہ السلام کے لیے کہا۔
فقال انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یضیعہ اللہ ابو ابدا. بکر نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. فنزلت سورۃ الفتح تو نازل ہو گئی سورہ فتح، فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کو وسلم پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی عمر الی آخرها. ٹھیک ہے، آخر تک. ہاں جی. قال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا فتح ہوا؟ قال نعم. کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے ہاں یہ فتح ہے، یہ ہماری فتح ہی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال قدمت علي أمي وهي مشركة. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میری ماں آئی میرے پاس شرک کی حالت میں. في عهد قريش ٹھیک ہے. إذ عاهدوا. قریش کے اس صلح میں جب انہوں نے آپ کے ساتھ صلح کی، یہ ان دنوں کی بات ہے. إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها. اور ان کی مدت مع ابیہا، وہ کس کے ساتھ آئی؟ اپنے باپ کے ساتھ، عبدالعزیز اس کا نام ہے. فاستفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسماء نے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی قدمت علی وهي راغبۃ. بے شک میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ راغبۃ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اسلام قبول کرنا چاہتی ہے یعنی اسے شوق ہے، یا وہی راغبۃ وہ مال میں رغبت چاہتی ہے یعنی اسے کچھ مال چاہیے. وہی راغبۃ. افاصلها. کیا میں صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ قال نعم. اور میں ہاں، سلیحا. یعنی وہ چاہتی ہے اسے کچھ دے، مشرک کو بھی دینا چاہیے، سلیحا. اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. صلہ رحمی سب کے ساتھ ہونی چاہیے. باب المصالحۃ علی ثلاثۃ ایام او وقت معلوم. 3 دنوں پر صلح کرنا یا معلوم وقت تک. 3 دن تک ہماری صلح ہے، حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم یا مہینہ یا سال، وقت معلوم. ہاں. حدثني شريح بن مسلمة حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق حدثني ابي ان ابي اسحاق حدثني البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يأتمر ارسل الى مكة. جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تو آپ نے بھیجا طرف مکہ کی، يستأذنهم پیغام بھیجا ان سے اجازت لینے کا ليدخل مكة. تاکہ آپ داخل ہو مکہ میں. فاشترطوا عليه انہوں نے شرطیں لگائی آپ پر، الا يقيم بها ہاں الا 3 ليال. انہوں نے شرط لگائی کہ آپ مکہ میں صرف 3 راتیں قیام کریں گے. ولا يدخلها الا بجلبان السلاح. اور نہیں آپ داخل ہوں گے مکہ میں مگر ہتھیار غلاف میں، تلوار، ہاں غلاف میں، نیام میں. ولا يدعو منهم احدا. اور نہیں آپ بلائیں گے ان میں سے کسی ایک کو، کسی مکے والے کو اپنے پاس بھی نہیں بلائیں گے. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي تو طالب. شروع ہوئے علی بن ابی طالب شرطیں لکھنے لگے ان کے درمیان. فكتب هذا ما علی نے لکھا ھذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ہاں جی، محمد رسول اللہ لکھا. آگے قالوا لو علمنا انك رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں وسلم نے کہا اگر ہم جانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے لم نمنعك ہم تجھے نہ روکتے، تو رسول ہے ہی نہیں. والبايعنا. والا اور البتہ ہم ضرور تیری بیعت کر لیتے اگر تو رسول ہوتا. ولكن اكتب ہاں هذا ما قاض علیہ محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ نہ لکھو. فقال انا والله محمد بن عبد الله. اور میں اللہ کی قسم محمد بن عبداللہ ہوں وانا والله رسول اللہ صلی اور اللہ میں رسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قال وكان لا يكتب. قال فقال وکان لا یکتب، راوی کہتا ہے آپ نہیں لکھ سکتے تھے، آپ نہیں لکھنا جانتے تھے. پھر فقال لعلی امحو آپ نے فرمایا علی کے لیے مٹا دے رسول اللہ کا لفظ. فقال علی واللہ لا امحوه ابدا. ہو اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا اس کو کبھی بھی. ہاں جی، قال علی نے کہا فارینیہ فاراہ ایاہ. آپ نے فرمایا پھر مجھے دکھا. علی نے آپ کو وہ دکھایا رسول اللہ کا لفظ.
فمحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اسے خود مٹا دیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فلما دخل ومضى الایام جب آپ مکہ میں تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے، بدل ایام، اتوا علیجا وہ آئے کافر علی کے پاس، فقالوا مر صاحبک فلیرتحل، کہنے لگے کہے اپنے ساتھی کو وہ چلا جائے، یعنی اب نکل جائے مکہ سے۔ فذکر ذلک علی لرسول اللہ صلی اللہ ذکر علیہ کیا اس بات کا حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وسلم، فقال نعم اور میں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ ثم ارتحل۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ باب ہاں جی، باب الموادعات من غیر وقت وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم علی ما یعنی اقرکم، صلح کرنا بغیر وقت کی تعین کرنے کے، 3 دن 4 دن نہیں، صلح کچھ وقت کے لیے۔ ہاں جی، ہاں جی اقرکم علی ما اقرکم اللہ بہ۔ ٹھیک ہے۔ باب ترحل جیاف المشرکین فی البئر، جیفت ان کی جمع جیف، مشرکوں کے لاشیں پھینکنے، تر میں نا پھینکنے، جیف لاشیں مشرکوں کے، ہاں فی البئر ولا یؤخذ لهم ثمن، کنویں میں، اور نہ لی جائے ان کی قیمت بھی نہیں لینی، ان کے لاشیں ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے نا، بدر کے کنویں میں، وہ حدیث آ رہی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عثمان اخبرنی ابی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحولہ ناس من قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے پاس قریش کے کچھ سردار، اذ جاءہ عقبۃ بن ابی معیط بسلاج زور، اچانک لایا آپ کے پاس عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوج، بچے دانی، جس میں اوج سب کچھ ہوتا ہے، پوری کی پوری بچے دانی لے آیا، فقذفہ علی ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، ظہر میں نا پیٹھ، فلم یرفع راسہ حتی جاءت فاطمہ، آپ نے نہ اٹھایا اپنا سر یہاں تک کہ آئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاخذت من ظہرہ ودعت علی من صنع، اس نے اٹھایا اس بچے دانی کو آپ کی پیٹھ سے، اور بد دعا کی ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیا۔ من صنع ذلک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک الملأ من قریش، یا اللہ پکڑ قریش کے سرداروں کو، ملا میں نا سردار، مانا بچے تو نہیں ہوئے گا یا اوجڑی؟ نہیں بچے دانی پوری، وہ ٹھیک ہے، ہاں جی اوجری ویچی ہوتی ہے نا، نہیں اچھا اوجڑی ہو سو زیادہ ہوتی ہے، ہاں، یا پورا لے آیا حصہ سارا ہی لے کے چھوڑ دیتا، اندر والا سارا۔ ہاں، صحیح معنی اس کا بچے دانی صلاح، اچھا ہاں جی۔ اللہم علیک ابا جہل ابن ہشام، اللہم علیکہ، اللہم علیک ابا جہل ابن ہشام، بیت کو نہیں، ابا جہل سے پہلے، نہیں، ابا جہل علیکہ، یعنی یہ مفعول ہو گیا نا، علیکہ، یا اللہ پکڑ فعل معذوف کا مفعول ہو گیا، اور یا اللہ پکڑ ابو جہل بن ہشام کو، وعتبۃ بن ربیعہ، ٹھیک ہے، وشعبۃ بن ربیعہ، وشیبہ، وشیبۃ بن ربیعہ، وعقبۃ بن ابی معیط، ہاں جی، وأمیۃ بن خلف، ان سب کو پکڑ، وأبی بن خلف، اور اس کو بھی، فلقد رأیتہ قتلوا یوم بدر، وَلَقَدْ رَأَیْتُ، رأیتہم، ہو نہیں ہم، میں نے دیکھا، عبداللہ کہہ رہے ہیں راوی، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ مار دیے گئے بدر کے دن، فألقوا فی بئر، اور ڈالے گئے کنویں میں، غیر امیۃ و ابی، علاوہ غیر امیہ تھا، او ابی، امیہ یا ابی کے علاوہ، امیہ یا ابی کے علاوہ، وہ کیوں نہ ڈالے گئے؟ آگے، فإنہ کان رجلا زخما، وہ امیہ جو تھا نا وہ موٹا آدمی تھا، بھاری بھرکم، موٹا، زخمن، فلما جرروہ جب انہوں نے اس کو کھینچا پھینکنے کے لیے، تقطعت ہاں، اوصالہ، تو ٹوٹ گیا اس کے جوڑ، اوصال پڑھا تھا نا آپ نے، الا او یبارک الا اوصال شلو ممزئی، ہاں اوصال اس کے جوڑ، ہاں جی وہ الگ الگ ہو گیا، قبل ان یلقى فی البئر، ٹھیک ہے، باب اسم الغادر للبر والفاجر، ہاں غدر کا گناہ، جو غداری کرنے والا وہ نیک ہو یا برا ہو، ہاں جی غداری ہے، بڑا جرم،
حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم یراد، القيامة. ایک نے کہا گاڑا جائے گا، ایک نے کہا دیکھا جائے گا، يعرف به. اس کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ غدار انسان ہے. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ایک روایت میں اس کے دوبر میں جھنڈا گاڑا جائے گا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته. حدثنا ٹھیک. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم ثم فانفروا. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ ثُمَّ کتنے فانفروا جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو تم نکلو. فانفروا قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوزد شوكه نہ کاٹا جائے شوکو اس کا کانٹا، ولا ينفر نہ بگایا جائے اس کا شکار شیدہ، ولا يلتقط لقطتہ نہ اٹھائی جائے اس کی گری چیز، لقطته إلا من عرفها مگر جو اس کا اعلان کرے، ولا يختلى خلاه. اور نہ اکھاڑا جائے اس کا گھاس. فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لكينهم کین مانا لوہار، ان کے لوہاروں کے لیے، ولبيوتهم ان کے گھروں کے لیے اذخر قال گھاس. إلا الإذخر. کالا الا الاذخر. ہاں بڑی دفعہ پڑھی ہے. ختم ہو گیا جی. لو جی اللہ کی مہربانی سے 12 پارے مکمل ہو گئے ہیں صحیح بخاری کے. ہم شروع کرنے لگے ہیں 13واں پارہ، ابھی شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. ابوبکر صاحب، ابوبکر کو دیکھ لو کمنٹ کر کے شروع کریے. اور سردار جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھابے اور دو سہرش خان صاحب کیا حال ہے؟ عامر حیات صاحب اگے دیو جی. محمد رفیق صاحب، عبد الجبار صاحب ماشاءاللہ، جاوید کمبو صاحب. ابو محمد کدھر رہے آپ بھائی؟ ابو محمد 2-4 دن آپ نے پھر چھٹی کر لی. ابو محمد نال دن دے جی بس. ماشاءاللہ جی 12 پارے مکمل ہو گئے آج ہمارے. اور آج کے بعد آپ کی کتاب بھی آسان ہو گئی ہے کیونکہ احکام سارے معاملات وہ ختم ہو گئے. اب قصے، واقعات، قرآن پاک کی تفسیر، مغازی، جنگیں، ہاں جی، توحید کا بیان، تقدیر کا بیان، فتنوں کا بیان، اب ایسی کتابیں آئیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بدء الخلق. علاوہ صاحب تھوڑا پڑھ لیں نسی. چلے مخلوق کی ابتدا کا بیان ہے. لفظ ذرا مشکل ہیں، ٹھیک ہے. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو الذی یبدأ الخلق، اور وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، یہ دوبارہ لٹائے گا. پہلے پیدا کیا بغیر نقشے کے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے. نہ پہلے پیدا کرنا مشکل، نہ بعد میں پیدا کرنا، قبروں سے اٹھانا مشکل، کوئی بھی مشکل نہیں. وقال الربیع بن خثیم والحسن کل، کہا ربیع بن خثیم نے، والحسن، اللہ اکبر. یہ ربیع بن خثیم کے بارے میں نا میں پڑھ رہا تھا ایک دن، اس کے بھائی سے نا کسی نے پوچھا کہ ربیع بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ عمر میں بڑا ہوں، عقل میں وہ مجھ سے بڑے ہیں. اللہ اکبر. اور ربیع بہت بڑے محدث تھے. والحسن کل علیہ حین وحین،
کل علیہ، حین و حیر، سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ حین، حین بھی پڑھا جا سکتا ہے ہمارے ناظرین، حین حین، جیسے مثل لین و لین، لین لین، دونوں لفظ پڑھے جا سکتے و ہیں۔ میت و میت، میت میت، و زیک و زیک زیک، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی ہے۔ لین لین، میت میت، زیک زیک، حین حین۔ افعینا افعایا، اچھا یہ لفظ آ گیا افعینا، یہ کہاں ہے؟ سورہ کہف میں 26 پارے میں، افعینا بالخلق الاول، اس کا معنی کیا ہے؟ افعایا، علینا حین انشاءکم و کیا؟ انشاء خلقکم، کیا آیا تھکا دیا ہم کو جب اس نے پیدا کیا تم کو؟ ہم تھک گئے تمہیں پیدا کر کے؟ ہین انشاءکم، و انشاء خلقکم، ہاں، اور پیدا کیا تمہاری مخلوق کو۔ لغوب لغوب، لغوب، یہ کہاں لفظ ہے؟ وما مسنا من لغوب، سورہ کہف میں۔ لغوب کا معنی کیا ہے؟ پڑھے، تھکاوٹ، النصب، نصب۔ یہ نا جو قرآن کے مشکل الفاظ ہیں نا موضوع کے مطابق، ان کی تفسیر کر رہے ہیں امام صاحب، ان کی تشریح کر رہے ہیں، ان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو دقت نہ پیش آئے۔ شروع میں جی، اطوارن تورن، اتوارا کہاں قرآن میں آیا ہے؟ سورہ نوح میں، وقد خلقکم اتوارا، تورا قضا قضا و تورن قضا وطورا قضا، ای قدرہ، اے نہیں، لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ، تورہ ای قدرہ، اے قدرہ ہو۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن جابر یعنی بن قدرہ میں نا مرتبہ، تورا قضا، پھر پڑھے لفظ تورا قضا، اطوارن تورن قضا و تورن قضا ادا، تورہ ای قدرہ، اللہ ادا تورا ہو، اس لیے تو میں بار بار ادا تورا ہو، وہ بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا اپنے مرتبے سے، ادا تورہ تورا ہو، اے قدرہ ہو، ای قدرہ۔ یعنی حد سے تجاوز کر گیا۔ صحیح. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسین قال جاء نفر من بنی تمیم بڑے تمیم کے کچھ لوگ آئے، عمران بن حسین بات کر رہے ہیں، روایت کر الى رہے ہیں، النبی صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وسلم فقال یا بنی تمیم ابشروا، آپ نے فرمایا او بنو تمیم والو خوش ہو جاؤ۔ فقالوا بشرتنا فاتنا، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں خوشخبری دی، ہمیں کچھ دو بھی، ساروں کو مال مول بھی دو۔ فتغیر وجهه، آپ کا چہرہ بدل گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجاءه اہل الیمن، تو آئے آپ کے پاس یمن والے، فقال یا اہل الیمن اقبلوا البشرى، آپ نے فرمایا یمن والو قبول کرو خوشخبری کو، اذ لم يقبلها بنو تمیم، جب کہ نہیں قبول کیا اس کو بنو تمیم نے۔ قالوا قبلنا فاخذ النبی صلی اللہ علیہ انہوں نے وسلم کہا ہم نے قبول کیا، فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحدث بدء الخلق، تو شروع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے مخلوق کی پیدائش کے بارے میں، کیسے ابتدا ہوئی، بدل خلق، والعرش، اور عرش کے بارے میں، عرش کیسے پیدا ہوا۔ فجاء رجل فقال یا عمران راحلتک تفلتت، ہے خوشخبری سے جڑی. ایک آیا آدمی کہنے لگا عمران تیری اونٹنی چھوٹ گئی، اوئے ہوئے ہوئے، او بیچارہ ادھر پج گیا۔ اچھا وہ خوشخبری کے لیے تھی جڑی کیا خوشخبری؟ جڑی شروع جائے نا کہ خوشخبری، تو پھر انہیں پیسے منگ لے. بھئی تم خوشخبری، تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اچھا یہ خوشخبری تمہاری۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے ہیں، خوشخبری آپ دے رہے ہیں، ہمیں کو عطا بھی کرے۔ یہ واقعی ہوتے رہتے. ہاں جی، لیتنی لم اکم، عمران کہتے ہیں، عمران بن حسین راوی ہیں نا حدیث کے، کہتے ہیں کاش کہ میں نہ اٹھتا، میں حدیث سنتا رہتا۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز انه حدثه عن عمران بن حسین قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ عمران وسلم بن حسین کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وعقلت الناقۃ بالباب، وعقلت الناقۃ، اور میں نے باندھ دیا اپنی اونٹنی کو دروازے کے ساتھ، عقل گھٹنا باندھنا۔ فاتاہ الناس من بنی تمیم، آئے آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ، فقال اقبل البشرى آپ یا بنی فرمایا تمیم، قبول کرو خوشخبری اے بنو تمیم۔ قالوا قد بشرتنا فاتنا، ہاں آپ نے خوشخبری دی، ہمیں کچھ دو بھی، دو دفعہ انہوں نے کہا۔ ثم دخل علیہ الناس من الیمن، پھر آپ کے پاس کچھ یمنی لوگ آئے،
فقالوا اقبل البشرى یا اہل الیمن اے یمنیوں تم قبول کرو خوشخبری کو، ان لم یقبلها بنو تمیم تم کہ نہیں قبول کیا بنو تمیم نے؟ قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا اللہ کے رسول، قالوا جئناک لنسألک عن هذا الامر لنسألک، ہم آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے سوال کریں اس معاملے کے بارے میں، اس کام کے بارے میں۔ قال کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ اور میں سن لو، تھا اللہ، نہیں تھی کوئی چیز اس کے علاوہ، اور کچھ نہیں تھا، بس اللہ ہی تھا، اللہ اللہ اللہ، وکان عرشہ علی الماء اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ لو جی، فکتب فی الذکر کل شیء تو لکھ دیا اللہ نے لوح محفوظ میں، ذکر کے معنی لوح محفوظ میں ہر چیز، وخلق السماوات والارض پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ فنادى مناد ذهبت ناقتک، یہ باتیں ہو رہی تھی، پکارنے والے نے، بھاگ گئی تیری اونٹنی عمران، او حسین کے بیٹے ابن الحسین، فانطلقت فاذا هي تقطع دونها، اللہ، فانطلقت تو میں چلا، فاذا يتقطع دون السراب، وہ تو سراب کو بھی پار کر گئی۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ سراب نہیں، مقام نہیں، سراب کہتے ہیں وہ زمین کو جو کھاری زمین ہو نا، جو دوپہر کے وقت پانی نظر آتا ہے، ہاں جی، شور والی زمین ہے، پانی نظر آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ تو شور والی زمین بھی لنگ گئی، وکاش کے وہ نہ بھاگتی یا میں نہ اٹھتا۔ فواللہ لوددت انی ترکتها، میں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں اس اونٹنی کو چھوڑ دیتا۔ وروا عیسیٰ عن رقبۃ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال سمعت عمر یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کھڑے ہوئے کھڑا ہونا، فاخبرنا عن بدء الخلق مخلوق کی ابتدا کے بارے میں، حتی داخل اہل الجنت منازلہم، بد الخلق سے لے کر جب سے مخلوق پیدا ہوئی وہاں سے لے کر یہاں تک کہ داخل ہو گئے جنتوں میں، ہاں جی، اپنی منزلوں میں، واہل النار منازلہم، اور جہنمی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ حافظ ذالک من حافظہ، یاد کر لیا جس نے یاد کر لیا، وناسیہ من ناسیہ، بھول گیا جو بھول گیا۔ حدثنا عبداللہ بن ابی یہ جو شیبہ تھے نا عمران بن حسین جن کی اونٹنی بھاگ گئی، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اچھا ہاں جی، حدیث کتابوں میں پڑھا ہے، کانت بھی بواسیر، اب اگر آپ کو یاد ہے نا، ان کو نا بواسیر کی بیماری تھی، یہی تھے عمران بن حسین، اور 30 سال یہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے، اور ان کی بڑی شان تھی، یہ فرشتوں کا سلام سنتے تھے، ہاں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا میری امت کے 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، دم نہیں کروائیں گے اور داغ نہیں لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ایک دفعہ انہوں نے داغ لگوایا اپنے آپ کو پیٹ پہ، بیمار تھے نا بیماری کی وجہ سے، تو سلام سننا بند ہو گیا، سلام نہ سن پائے کئی دن، پھر انہوں نے داغ لگوانا چھوڑ دیا، تو پھر سلام سننا شروع ہو گئے، فرشتوں کا سلام سنتے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ عن ابی احمد نبی احمد احمد دن وہ کیوں عن ابی احمد احمدہ پڑھ یار، نبی لغت کاٹ دیتی، غیر منصرف۔ عن سفیان عن ابی سنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل شتمنی ابن آدم، گالی دی مجھ کو آدم کے بیٹے نے، فما ينبغي له ان يشتمني یشتمنی، اسے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، ويكذبني وما ينبغي له اما شتمه، اور جھٹلایا مجھ کو آدم کے بیٹے نے، اس کو لائق نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے، اما شتمه ایایا، اما شتمہ ایایا، اس کا گالی دینا مجھے، فقوله ان لی ولدا، اس کا کہنا کہ میری اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ کو، واما تکذیبه، اور اس کا جھٹلانا، فقوله قولہ کما بدانی، قول ہی نہ پڑے نا، فقوله اس کا کہنا لن یعیدنی کما بدانی، لن یعیدنی کما بدانی، وہ مجھے ہرگز نہیں لٹائے گا جیسے اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا، بس پیدا کر لیا اب دوبارہ کوئی نہیں اس نے مجھے اٹھانا۔ لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابہ وهو عنده، جب اللہ نے مخلوق
مطلب ہے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، لکھی ایک کتاب اللہ نے جو اس کے پاس ہے فوق العرش عرش کے اوپر، ان رحمتی غلبت غضبی، اس میں کیا لکھا؟ میری رحمت غالب ہے میرے غصے پر۔ باب ما جاء فی سبی عرشین، سبی ارزین جی 7 زمینوں کے بارے میں، وقول اللہ عز وجل اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض اللہ الذی مثلہن، وہ ذات خلق سبع سماوات جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض اور زمینیں مثلہن 7 ہی۔ والسقف المرفوع، اچھا یہ ختم ہوگی، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن الآیہ، والسقف الآیہ یعنی پوری آیت۔ آگے لفظ آ رہا ہے والسقف المرفوع، السماء، یہ کہاں ہے لفظ؟ والطور کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، اس کا معنی کیا ہے؟ بلند چھت، آسمان، السماء۔ سم کہا بناءہا، سم کہا جو لفظ آیا ہے نا قرآن میں سورہ نازعات میں، رفع سم کہا یعنی بلند کی اس کی عمارت۔ یہ لفظ یاد رکھیں، مشکل الفاظ ہے، بلکہ لکھ لے، میں تو کہتا ہوں بعد میں لکھ لیا کرے۔ سم کہا اس کی عمارت۔ والحبک استواؤہا، حبک کہاں آیا ہے؟ سورہ زاریات میں، والسماء ذات الحبک۔ دیکھیں یہ میں نے کتنی محنت کے ساتھ یہ لفظ تلاش کر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ امام صاحب تو لکھ دیا حبک، پورے قرآن میں حبک کہاں آیا ہے جی؟ کتنا مشکل کام ہے الحبک، 30 پاروں میں الحبک لو تلاش کرتے رہے، میں نے بڑا زور لگایا ہے۔ الحبک اس کا معنی کیا ہے؟ استواؤہ، استواء اس کا برابر ہونا وحسنہا، اور اس کا خوبصورت ہونا، یعنی آسمان برابر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، برابر بھی ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ آسینت سامیت، لو جی آزنت، پورے قرآن میں دیکھیں آزنت کہاں آ گیا؟ اذا السماء انشقت و آزنت، آزنت کا معنی کیا؟ اس نے سنا، وآطاعت والکت، ہاں وہ اطاعت اور اس کی سنا اور اس کی اطاعت کی، یعنی آسمان سنتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آگے آگے وہ القت، یہ آگے آگیا نا، اذا السماء انشقت و آزنت لربها وقت و اذا الارض مدت و القت، اس کا معنی کیا کرتے ہیں امام صاحب؟ اخرجت، اخرجت نکال دے گی زمین، ما فیہا من الموت، ہے جو اس میں مردے ہیں سب مردے نکال دے گی، قیامت کے دن زمین خالی ہو جائے گی وتخلت اور خالی ہو جائے دہاہا، گی۔ ہاں جی وتخلت عنہم تہاہا، دہاہا، نہیں آگے الگ ہے وتخلت عنہم، بس نکال دے گی جو کچھ ہے اس میں مردوں سے، وتخلت عنہم اور ان سے خالی ہو جائے گی، زمین بالکل خالی ہو جائے گی، کوئی چیز ہڈی تک نہیں بچ رہے گی زمین۔ جتنے لوگ مر رہے ہیں، جتنے مرے ہیں، مر گئے، مریں گے، ہاں جی سب نکال دے گی زمین۔ آگے آگے جی تہاہا، تہاہا دہاہا، تہاہا کہاں ہے لفظ صاحب؟ تہاہا ہاں، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، دہاہا اس کو بچھایا۔ بالساہرۃ وجہ الارض، ساحرہ کہاں لفظ آیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، زمین کی سطح، وجہ الارض، سورہ نازعات میں آپ سردار صاحب نازعات گھر کا ساحرہ، یہ دیکھیں بخاری ہے، بخاری ہے۔ کان فیہا الحیوان نومہم وسحرہم، ہاں جس میں جاندار ہوں، یعنی زمین کی سطح جس میں جاندار ہوں، نومہم ان کا سونا اور ان کا بیدار رہنا، سحرہم۔ حدثنا علی حدثنا ابن الیۃ عن علی بن المبارک حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن ابراہیم بن الحارث عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وکانت بینہ و بین اناس خصومۃ، سلمہ بن عبد الرحمن اور کچھ لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا، خصوم ہے نا جھگڑا، فی ارض، زمین کے بارے میں، کچھ زمین دا ہونے دا مسئلہ سی۔ ہاں جی جیسے آپ کا ہو گیا کہ نہیں حل؟ بس قریب ہی ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آمین، دعا خصوصی کرتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی فدخل علی عائشہ تو ابو سلمہ داخل ہوئے حضرت عائشہ پر، فذکر لها ذالک، تو ذکر کیا ان کے لیے اس بات کا، ہمارا ان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہے۔ فقالت یا ابا سلمۃ اجتنب الارض، ہائے حضرت عائشہ نے کہا ابو سلمہ بچ زمین سے،
فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض آپ نے فرمایا جو ظلم کرے گا زمین ایک بلشت کے برابر، طوقہ من سبع ارضین، اس کو توق، اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا. کٹتے نہیں کیا؟ سیم بند کر دیا کرو. اچھا سیم تے ہی چل. چلو بس ٹھیک ہے. کی نمبر کی سن کہنا سی اللہ کے بندے کیوں کال کی تھی؟ 0345 والا سی. بڑا افسوس ہے یار، یہ سیم نو لاکھ نہیں ہو سکتا بھی کال نہ آئے کرے. یہ تو کال تے آئے گی نا، سائلنٹ تو نہیں آئے گی. آئے گی. سیم تے ہی چل رہا ہے یہ. اس لیے وائی فائی لگی ہوئی ہے نا، پھر بندہ بند کر لے، وہ نیٹ سم تے چلائی دا ہے. چلو کوئی نہیں. چل ٹھیک. اللہ کڈا گیا. اچھا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اے چھت ڈگے ساڈے تے ہاں تے ساڈی تہاڈی بھی نہیں لبنی تے جنوں 7 زمیناں چکائیاں جان گیاں، 7 زمیناں دے تھلے آ جائے گا، وہ کی کرے گا ظالم. سنایا کریں جی یہ حدیث، ہاں سنایا کریں ان لوگوں کو یہ حدیثیں. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرض. اس کو دنسا دیا جائے گا 7 زمینوں تک، نیچے تک سب اوپر رکھ دی جائیں گی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب بن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. زمانہ پلٹ کر آ گیا ہے جیسے تھا جب اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو. السنة 12 شهرا. ہاں سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12. 12 منها 4 حرم. 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیۃ. 3 پیدر پہ، ذوالقعدۃ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، ذوالحجۃ والمحرم ورجب مزرہ. اور رجب جسے مزر کہتے ہیں. مزر قبیلہ ہے نا، وہ تعظیم کرتے ہیں نا رجب کی. رجب الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا اسامہ بن ہشام بن نبی عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انه خاصمته اروا فی سعید بن زید سے جھگڑا کیا اروا نے. سعید بن زید پتہ ہے کون ہے؟ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، عشرہ مبشرہ میں سے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ہاں جی سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبادہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میرے خیال سارے ہو گئے. سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. یہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ سعید بن زید. ہاں جی سعید بن زید، وہ فاطمہ والا واقعہ عمر کی بہن جن کے گھر گئے تھے. سعید وہ سعید ہے جی بابا. جی. سعید عن بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نفیل الادوی ادب. انه خاصمته اروا فی حق زعمت. اللہ اس سے جھگڑا کیا ایک بی بی اروا نے، اس کا دعویٰ تھا اروا کا زعمت انه تقصه لها کہ سعید نے اس کے حق میں کمی کی ہے. وہ کہتی تھی کہ سعید نے میرا حق چھینا ہے. استغفر اللہ. الى مروان، جھگڑا کس کے پاس تھا؟ مروان بن حکم کے پاس، جو مدینہ کا گورنر تھا. فقال سعید انا انتقص من حقها شيئا. ہے سعید نے کہا میں اس کا حق ماروں گا، میں اس کے حق میں کمی کروں گا. اشهد لا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقول گواہی دیتا ہوں یقیناً میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من اخذ شبرا من الارض ظلما ہے جو ظلم سے ایک بلشت بھی زمین لے گا، فانه يطوقه يوم القيامه یطوق ہو، اس کو توق پہنایا جائے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا. من 7 ارض. اللہ میں کیسے اس کا حق چھینوں گا؟ قال ابن ابي الزناد عن هشام بن نبی قال لي سعید بن زید دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہتے ہیں پھر سعید نے اس کو بعد دعا دی تھی، ہاں جی مائی کو یہ نبی نہیں ہوگی، اور اس کے گھر میں اس کو قتل کر دیا گیا.
اس کا برا انجام ہوا. خسرت ہی عورت سے نا ہاں جی پریشان کیا نا صحیح. وجہ پریشان کرنا. باب فی النجوم. لو جی زمین بھی ہوگی آسمان بھی، پہلے آسمان پھر زمین. اب باری آ گئی ستاروں کی. مشکل الفاظ ہیں ذرا قرآن میں سنیں جی. نجوم وقال نجم کی جمع. قتادہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ. قتادہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اس کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خلق هذه النجوم پیدا کیا اللہ نے ان ستاروں کو لثلاث 3 کاموں کے لیے. جعلها زینۃ للسماء. ان کو بنایا آسمان کی خوبصورتی کے لیے ورجوما للشیاطین. اور شیطانوں کی مار کے لیے. پتہ ہے نا شیطانوں کو یہ لگتے ہیں جب یہ چوری کرتے ہیں شیطان. وعلامات یہتدی بها. وہ علامات. اور تیسری بات علامات نشانیاں جن کے ذریعے رستہ رستہ کے تلاش کیا جاتا ہے. ہاں ستاروں کے ذریعے لوگ رستہ تلاش کرتے تھے. اور رات کا ٹائم بھی ہاں رات کا ٹائم بھی بالکل. اتنے آیا آئیتھے آئے اذان ہوئے گی میاں دی اذان ہوئے گی. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰ ਜੀ ਬਿੰਦ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. اللہ یہتدی بہا. ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਲਮ اللہ اللہ علامات یہتدی بہا. فمن تأول فیہا بغیر ذالک اخطاء. جو اس کے بغیر کوئی تعویل کرے گا اس نے غلطی کی غلطی کی. واضاع نصیبہ اور ضائع کر لیا اپنا حصہ. وتکلف ما لا علم له به. اور اس نے تکلف کیا ساتھ ایسی چیز کے جس کا اسے علم نہیں. واضاع ضائع کر جی واضاع ضائع کیا. نائس. وقال ابن عباس حشیما متغیرا. لو لفظ آ گئے. حشیم کہاں آیا ہے؟ فاصبح حشیما سورہ کہف میں اور سورہ یونس میں بھی آتا ہے یہ لفظ. کہف میں اصبح حشیما تذرو حریہ متغیرا بدلنے والا. حشیم کا معنی متغیر. والاب ما تاکل الانعام. اور اب دیکھیں جی پورے قرآن میں کہاں ہے. اب کا معنی کیا ہے؟ جس کو کھائیں جانور. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا. حافظ صاحب آپ تو حافظ صاحب ہیں. وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا. ابا. یہ اب ہے. اللہ کی مہربانی سے آج بھی کوئی مجھ سے پوچھے گا ایک لفظ بولے پورے قرآن میں میں فوراً بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ تو حافظ صاحب ہیں اور ینگ حافظ صاحب ہیں. والانعام الخلق. انعام انعام کہاں آیا قرآن میں؟ والارض وضعها للانعام. انعام نہیں انعام خلق مخلوق. برزخ حاجز. برزخ کہاں ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان. پردہ. حاجز مانا روکنے والا. پردہ یعنی کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک پردہ. سورۃ رحمان. رحمان صورت. وقال مجاہد الفافا ملتفتا. مجاہدین کا جو الفاف ہے نا وجنات الفافا ملتفہ لپٹنے والے. والغلب ملتفت. غلب غلب وہدائے کا غلبا. غلب کا معنی بھی ملتفہ لپٹنے والے. غلب اغلب کی جمع. فراشا مہادا. فراش جو ہے لفظ فراش قرآن میں آیا ہے. والارض فراشا. الذی جعل لکم الارض فراشا بچھونا فرش مہاد. قوله تعالی جیسے اللہ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے یعنی زمین تمہارا ٹھکانہ ہے فرش ہے. ناکیدا قلیلا. ناقد آ گیا 8ویں پارے میں سورہ ناقد آراف. والذی خبث لا یخرج الا ناقدا. ناقدہ کا معنی تھوڑا. مزہ ہی ایسے آتا ہے. مشکل کتاب ہو بندہ پڑھائے پھر ہی مزہ آتا ہے. ناقد تھوڑا. باب صفت الشمس والقمر. لو جی یہ بھی ہو گیا. ستارے آسمان یاد رکھنا ہے آپ نے. آسمان زمین ستارے. اب باری آ گئی سورج چاند. چلے بابو صفت الشمس والقمر بحسبان. لو جی پھر لفظ شروع ہو گئے. اب یہ جو لفظ ہے نا سورج چاند کے بارے میں قرآن حسبان کہاں آیا ہے؟ شاباش. الشمس والقمر حسبان. اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں پڑھیں آپ. قال مجاہد کا حسبان الرہا. چکی کے چلنے کی طرح. یعنی سورج چاند ایسے چلتے ہیں جیسے چکی گھومتی ہے. حسبان الرہا حسبان ٹھیک ہے. وقال غیرہ بحساب.
یہ اس کے غیر نے کہا حساب کے ساتھ چلتے ہیں. ومنازل لا یعدو ومنازل اور منازل کے ساتھ چلتے ہیں. لا یعدو لا یعدوانہ لا یعدوان ہی ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھتے. ہاں جی، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. حسبان جماعت حساب. حسبان جو ہے نا، حسبان الشمس والقمر بحسبان، یہ حساب کی جمع ہے. حسبان کس کی جمع ہے؟ حساب کی. حساب کی جمع ہے. جماعت و حساب، مثل شہاب و شہبان. جیسے شہاب کی جمع ہے شہبان. شہبان. حسبان شہاب شعلہ، شہاب شہبان شعلے. زحاہا زوہا. اوہ اب آ زحا والشمس وضحاہا. اور کہاں سے کہاں چلے گئے. زحا کا معنی اس کی روشنی، زوہا اس کی روشنی. ان تدرک القمر ماشاءاللہ. ان تدرک القمر آ گیا سورہ یاسین. لا یستر زوء لا یستر ضوء احدہم احدہما ضوء ضوء الآخر. لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر. کیا بات ہے، کیا تفسیر ہے. نہیں چھپاتی روشنی ایک کی دوسرے کی روشنی کو. یہ نہیں ہوتا کہ چاند آ گیا اور ابھی وہ چاند چمک رہا ہے، سورج آ جائے اس کی روشنی ختم کر دے. ہاں جی، چاند آ جائے وہ سورج کو مات کر دے. نہ، یہ نہیں ہوگا. لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر. ماشاءاللہ. ولا ينبغي لهما ذلك سابق نہیں النهار. ولا ينبغي لهما ذلك، اور ان کے لیے لائق بھی نہیں. آگے نیا لفظ ہے السابق النہار. ولا اللیل سابق النہار کا معنی یتطالبان حسیسین. یتطالبان حسیسین، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں تیزی سے. یعنی دن ہے رات نہیں، رات ہے دن نہیں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات. سابق النہار ولا اللیل سابق النہار. سبقت نہیں کرتے، روٹین پہ چلتے ہیں. نسلخ آ گیا قرآن میں. وآیت اللہم اللیل نسلخ، اس کا معنی کیا ہے؟ نخرج احدہما. نخرجو، ہم نکالتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی رات سے دن کو، دن سے رات کو. ویجری کل واحد منہما واہیۃ. نہیں آگے لگ گئے ویجری کل واحد منہما، اور چلتا ہے ہر ایک ان دونوں میں سے. بس اب نیا لفظ ہے واہیہ. واہیۃن یہ کہاں ہے؟ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. سورہ حاقہ میں کمزور. واہیہا سبحان اللہ. واہیۃ واہیہا تشققھا. اس کا معنی کیا ہے؟ تشقق، پھٹ جانا. یعنی آسمان قیامت کے دن پھٹ جائے گا. ارجائہا. آگے ہے والملک والا ارجائہا. اس کا معنی کیا ہے؟ کنارے. کنارے. ما لم ینشق منہا. ما لم ینشق جو نہیں پھٹے گا اس سے. منہا فہم علی نا حافیتیہا. فا علی، یہ اگلا لفظ ہے. حافیت ہے، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں. پیچھے علی پڑھے حافتیہ. حافت ہے، پیچھے پڑھے ذرا. ما لم ینشق منہا فہم علی ما علی حافتیہ. حافت ہے کنارے. تین حافتین سے نا، حافت دو کنارے. کقولی کا علی ارجاء البیری. کا قول کا علی ارجاء البیر. کنویں کے کناروں پر. بیر. اغتش و جنہ اسلم. ہو اغتشا، یہ کہاں لفظ ہے؟ سورہ نازیات. واغتش لیلہا. اور ایک جنہ، یہ کہاں ہے؟ سورہ انعام میں فلما جنہ. اغتشا و جنہ، ان دونوں کا کیا معنی ہے؟ اسلم. ازلم، اندھیرا کیا. قال الحسن کورت تکور. اللہ اکبر. حسن کہتے ہیں کورت کا معنی اذا الشمس کورت. اس کا معنی کیا ہے؟ تکورو. حتی تذہب ضوءھا. تکورو، وہ بے نور کر دیا جائے گا سورج، یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. سورج قیامت کے دن بے نور کر دیا جائے گا. ویقال واللیل وما وسق. آگے لفظ ہے نا سورہ کہاں؟ انشقاق میں. ہاں جی. واللیل وما وسق، اس کا معنی کیا ہے؟ وما وسق. پڑھیں آگے. جمع من دابۃ. جو اس نے جمع کیا، رات کی قسم جو اس نے جمع کیا. وسق کا معنی جمع، من دابۃ جانوروں سے. اتسق استوا. آگے لفظ آ گیا والقمر اذا اتسق. اتسق کا معنی استوا، برابر.
بروجن منازل الشمس بروج والسماء ذات البروج، سورج کی منزلیں، والقمری. ٹھیک ہے. الحرور بالنہار مع الشمس. الحرور، حرور کہاں آ گیا؟ سورہ فاطر میں وما یستوی الاعمی والبصیر والظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. حرور کا معنی کیا ہے؟ بالنہار مع الشمس. حرور آگے پڑھے، والحرور بالنہار مع الشمس. دن کے وقت دھوپ کے ساتھ، یعنی وہ روشنی جو دن کے ٹائم ہوتی ہے جب دھوپ نکلی ہو، اسے کہتے ہیں حرور. وقال ابن عباس والروبۃ الحرور باللیل والسموم بالنہار. اور کہا عبداللہ بن عباس نے، والروبۃ اور روبا نے، یہ نام ہے راوی کا ہوں. الحرور باللیل. پیچھے آیا تھا نا حرور کہتے ہیں دن کی روشنی کو، ابن عباس کہتے ہیں نہیں، حرور کہتے ہیں رات کو، رات باللیل. والسموم بالنہار. حرور جو تھوڑی بہت ہوتی ہے نا رات کو روشنی، اس کو کہتے ہیں حرور. اور جو دن کو ہو گرمی، رات کی گرمی، روشنی، گرمی، اسے کہتے ہیں حرور. اور رات دن کی جو لو ہوتی ہے، لو پنجابی پہ رہی ہے، ان کے اندر سموم، فی سموم و حمیم، سورہ واقعہ میں. حرور کہاں ہے؟ فاطر میں. چلے جی. ویقال یولج یکور. یولج جو اب آ گئے، یولج اللیل، اس کا معنی کیا ہے؟ یکور، لپیٹتا ہے. ولیجتن کل شیء. ولیجہ بھی اسی سے 10ویں پارے میں، ولا رسول ولا المؤمنین ولیجہ، دوست. ولیجہ کل شیء ادخلتہ فی شیء. ادخلتہ، ہر وہ چیز جس کو تو داخل کرے کسی چیز میں. ولیج. ولیج حدثنا محمد. دوست اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر ہی دوست بنتا ہے نا. ہاں جی، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں، ہاں جی، وہ دوستی ہوتی ہے، اس کا نام دوستی ہوتا ہے نا، ولیجہ. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر حین غربت الشمس اتدری این تذهب. جب سورج غروب ہو رہا تھا اور میں ابو ذر تو جانتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا نہیں. قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش. یہ جاتا ہے یہاں تک کہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، جب غروب ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. وتستاذن فیؤذن لها. اور وہ سجدے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے. ویوشک ان تسجد. قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے فلا یقبل منها. اور اس کا سجدہ قبول نہ ہو. وتستاذن فلا یؤذن لها. اور قریب ہے کہ وہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے قیامت کے دن. یقال لها ارجعی. اسے کہا جائے گا واپس جا، من حیث. من ایسو، من حیث جیتی. جہاں سے تو آیا، کوئی تیرے لیے اجازت نہیں. فتطلع من مغربها. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ طلوع ہو جائے گا مغرب سے، مغرب سے تو طلوع ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. فذلك قوله تعالی فالشمس تجری لمستقر لها مستقر لها. ذلك تقدیر العزیز العلیم. چلے، حدثنا عزیز مسدد العلیم، حلیم نہیں علیم. علیم. حدثنا مسدد. عبداللہ صاحب کدھر ہو؟ ہاں جی، توجہ ہے آپ کی؟ یہ لفظوں کے معنی یاد ہو گئے؟ ہاں جی، کر رہے ہو؟ سن رہے ہیں، کر رہے ہو کیا؟ ابھی تو سننا ہے، کرنا تو بعد میں. سن رہے ہیں، ابھی تو سننا ہے جی، ابھی تو نہیں کرنا. سن رہے ہیں. جی. حدثنا مسدد حدثنا عبد العزیز بن المختاری حدثنا عبد الله الدناج حدثنا ابو سلمة بن حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن نبی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر مکوران یوم القیامت. سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے قیامت کے دن. ایک روایت میں ہے، وہ حدیث یہاں نہیں ہے، سورج چاند کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اچھا جو ان کا کیا گناہ ہے جی؟ سورج کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ چاند کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے تمہارے خداؤں کا. لیکن جو بہترین اس کا جواب ہے نا، ہاں جی، جو آپ کے دل کو لگے گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ یہ آگ سے ہی پیدا کیے گئے، جہاں سے لائے گئے وہاں انہیں واپس کر دیا گیا، پھینک دیا گیا. ہاں جی، بہترین جواب. ہاں بہترین جواب ہے.
حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عن ابي عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. سورج، یہ سورج چاند کا ذکر ہو رہا ہے، سورج چاند کے مابین نہیں گرہن ہوتے کسی کی موت اور نہ کسی کی زندگی پر. ولكنهما آیاتان من آیات اللہ. پڑھے آپ نے پیچھے حدیث پڑھی بڑی دفعہ. فاذا رأيتموها فصلوا. جب تم ان کو دیکھو یہ کہ گرہن ہو گئے ہیں تو تم نماز پڑھو. اللہ کی نشانی. حدثنا اسماعیل بن ابی ویس حدثني مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. اللہ کا ذکر کرو جب سورج گرہن ہو، اللہ کا ذکر کرو. چلے شاباش. حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس جس دن سورج کو گرہن ہوا قام فكبر قراءة طويلة لمبی قرات پڑھی، ثم ركع ركوعا طويلا پھر ثم رکوع رفع کیا، راسه پھر سر اٹھایا فقال سمع اور کہا الله سمع اللہ لمن حمدہ. وقام كما هو فقرا. پھر آپ قیام میں چلے گئے ہیں، یعنی سمع اللہ کہنا ہے، سمع اللہ. جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ ہی کہنا ہے، پھر قیام کرنا ہے. چلے چلے فقرا قراءة طويلة وهي ادنى من القراءة الاولى. وہ پہلی قرات سے کم تھی. ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعة الاولى. ٹھیک ہے، ثم سجد سجودا طويلا. چلے پھر سے پورے قرات پڑھی آگے. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. اسی طرح ثم سلم. پھر سلام پھیرا. وقت یعنی 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 قیام. سمجھ آئے گی؟ 2 رکعت میں 4 قیام 4 رکوع. ہاں یعنی ایک رکعت میں 2 قیام 2 رکوع. چلے جی. جیسے سجدے ہوتے ہیں. وقت تجلت الشمس فخطب الناس. ہاں جی ٹھیک ہے، سورج صاف ہو گیا. کسوف الشمس والقمر انہما آیاتان من آیات یا اللہ. لمحہ کیوں کرتے ہو؟ آیتان آیاتان من آیات اللہ لا یکشفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتموہما فافزعوا الی الصلاۃ. فافزعوا، تم جلدی کرو، تم لپکو طرف نماز کی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموهما فصلوا. جب تم ان کو دیکھو تو تم نماز پڑھو. نماز پڑھ. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي ارسل الرياح نشرا. جو چلاتا ہے ہواؤں کو، وہاں قرآن میں تو ہے نا بشرن، نشر بھی قرات ہے نشرن. بین یدی رحمته کاشفا. کاشفن کا معنی بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے بارش کی خوشخبری دینے کے لیے، بارش کا بتانے کے لیے. کاشفن لفظ کہاں آیا جی؟ 15ویں پارے میں فیرسل علیکم کاشفا من روندنے والی. تکشفو جی پڑھیں کاشفن. کاشفا تکشف کل شیء. جو پھاڑ دے، روند دے ہر چیز کو. لواقیہ ملاقیہ. لواقیہ آیا ہے سورہ ہجر میں، وارسلنا الریاح لواقیہ ملاقیہ. ہاں جی ملکیہت ان کی جمع ملاقیہ یعنی اٹھانے والی. کس کو اٹھانے والی ہوائیں؟ بادلوں کو. آثار ریح. اعصار قرآن میں آیا نا 3 پارے میں، لو فیہا من کل الثمرات واصحاب الکبر ولو ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار. اعصار کا معنی کیا ہے؟ ریح، وہ ہوا تیز، ریح عاصف تیز ہوا. تیز تحب من الارض الى السماء. جو اٹھے زمین سے آسمان کی طرف. کعمود فیہ نار. کعمود ستون کی طرح جس میں آگ بھی ہو. اعصار. سر برد نشر. یہ نیا لفظ ہے سر. سر 4 پارے میں سورہ آل عمران میں مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ريح فیہا سر کا معنی برد، ٹھنڈک. نشرن متفرقۃ. نشرن میں نا متفرقہ جدا جدا، بشرن نشرن. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا واہلکت عاد. میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ، یہ مشرقی ہوا، اور ہلاک کیے گئے عاد دبور مغربی ہوا کے ساتھ. حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلۃ. جب دیکھتے آپ بادل، مخیل بنا بادل آسمان میں، اقبل و ادبر. آتے جاتے، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، گھبرا کے. داخل و خرج. یہ داخل ہوتے نکلتے.
تغیر وجہہ اور آپ کا چہرہ بدل جاتا، فیضا امطرت السماء جب آسمان بارش برسا دیتا، سوریہ عنہ سریان ہو وہ غم آپ سے دور کر دیا جاتا۔ فعرفتہ عائشۃ ذالک عائشہ نے اس کو پہچان لیا، فقال النبی صلی اللہ فرمایا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم وما ادری لعلہ میں نہیں جانتا اللہ شاید کہ یہ بادل کما قال قوم کما کالا قوم جیسے کہا ایک قوم نے فلما رعوه عارشا مستقبلا جب انہوں نے دیکھا بادل کو آنے والا ان کے وادیوں کی طرف، قالوا ھذا عرض ممطرنا یہ بارش دینے کے لیے ہمیں آ رہا ہے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، بل وہ مستعجلتم بھی ریح فیھا عذاب علیم۔ لو جی ملائکہ آگے جی باب کل ذکر الملائکہ، جی باب ذکر الملائکہ، ذکر الملائکہ، کل ملائکہ کا ذکر ہوگا جی انشاءاللہ۔ کل بھی اسی ٹائم ہی پڑھیں گے، جی کل اسی ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لو جی ابوبکر آپ نے کل ذرا ٹائم ڈالا ہے، مطالعہ کر لیا کریں، آپ کمنٹ دیکھیں تو جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، قائم دائم رکھے ماشاءاللہ۔ بد الخلق شروع ہو گیا 13واں پارہ، کام تو مسئلہ بلال کمبو، بلال کمبو صاحب، ابو محمد خصوصی دعا کرنا استاد جی، ابو محمد اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خواہش اللہ پوری کرے۔ رانا نیک وقاص، رانا وقاص صاحب، ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان صاحب ماشاء حافظ خالد، حافظ خالد صاحب، سحرش خان، سحرش خان صاحب، عامر حیات، یہ تو پکے اسٹوڈنٹ ہیں نا ہمارے سحرش خان صاحب، عامر حیات، حیات جی ماشاءاللہ جی، شکریہ جی، بہت شکریہ سب ساتھیوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔